نحن نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والارض ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم. حضرت کی یہ سلو الحزین دکھیاری کا دکھ ہلکا ہو گیا، یا حضرت اپنے خاص مرید کی اعتماد داری کے لیے گئے تو یقیناً جب کوئی محسن اور جو ہے مہربان شخصیت پہنچتی ہے تو یقیناً وہ دکھ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے غموں کو، دکھوں کو، دنیاوی پریشانیوں کو ہلکا کرے. اسی کے اوپر بات چل رہی ہے حضرت کی. ہم آج چوتھی نشست ہے اس واس کی. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور کچھ بلاتے ہیں لوگ، تو انہوں نے وہ چلتے وقت 25 روپے، آج کل تو لاکھوں میں ہو گیا، تھانہ بون کے زیادہ راہ کے لیے دیے کہ سواری اور سفر میں خرچ کریں، دینے لگے. میں نے کہا تھانہ بون تو دور نہیں ہے، صرف 4 روپے کا تقریباً صرفہ ہوگا. یہ امانت و دیانت والے لوگ تھے جی. وہ کہنے لگے کل پرسوں ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے، وہ ایک دن میں 11 روپے کے پان کھا گئے اور بکری کو بھی مات کر دیا، یعنی بکری جو چارہ کھاتی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے پان کھائے. بکری کو بھی مات کر دیا مگر آبرو کی بکری ہو گئی، یعنی عزت خاک میں مل گئی نا اس کی. جو مولوی صاحب کوئی دینی شخصیت بن کے گئے لیکن اس کی بکری ہو گئے. وہ تجارت دین یہاں ان عرب علاقوں میں کہتے کہ دین کے نام پہ تجارت کرتے، خود تو کیا کھاتے، بس جو آیا تواضع پر تواضع کی کہ آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دعوتوں میں سخاوت منع ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ تو صرف آپ کے لیے مباح ہے، آپ کو دینے کی اجازت تھوڑی ہوتی دعوت میں کہ تم اٹھا کے دیتے پھر، وہ تو مالک کو ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ مالک نے آپ کے سامنے کچھ رکھا تو آپ اٹھا کے دوسرے کو پکڑوا دیتے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین منع کرتے تھے کہ میزبان کا کام ہے وہ کرے، آپ کے لیے مباح ہے کہ آپ کھائیں جتنا کھا سکتے، لیکن اس پہ سخاوت کی اجازت نہیں ہے کہ تم سخی بن کے دوسروں کو دیتے پھرو. تو آپ بھی کھائیے اور آپ بھی کھائیے، کیونکہ مفت کا مال تھا، مال مفت دل بہرام. ایک واعظ صاحب کے متعلق معلوم ہوا یہ جو مولوی چل پھر کے کمائی کو دھندا بناتے ہیں، تقریروں کو، وعظوں کو، تو مال مفت دل بہرام. ایک واعظ صاحب کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ رخصت کے وقت 60 روپے کرائے کے لیے، کیونکہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اسی کے قریب ہوگا، ریل کے فرسٹ کلاس میں وہ سفر کیا ہو تھرڈ ہی میں. آج کل یہ امور بھی بزرگی کے خلاف نہیں، اس قسم کی مال کو بٹورنے کی عادتیں یہ
اس کو جو ہے خلاف نہیں سمجھتے، بزرگی کے خلاف۔ آج کل کی بزرگی بھی بیوی تمیزہ کا وضو ہو ہے۔ دیہاتی کوئی عورت تھی بیوی تمیزہ کی، کس طرح نہیں ٹوٹا۔ بیوی تمیزہ کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس کو ایک مولوی صاحب نے نماز کی نصیحت کی اور وضو کرا کے نماز پڑھوائی، لباس وغیرہ بدلوایا۔ سال 2 سال کے بعد پھر مولوی صاحب کا آنا ہوا تو مولوی صاحب نے بیوی تمیزہ سے دریافت کیا کہ بیوی نماز بھی پڑھتی ہو؟ کہا حضرت 5 وقت۔ پوچھا کہ وضو بھی کر لیتی ہو؟ کہا جب آپ نے نماز پڑھوائی تھی اس وقت تو آپ نے وضو کرا دیا تھا، اس سے پڑھ لیتی ہوں۔ بندے خدا کو وضو اجابت سونے سے بھی نہیں گیا اور حیض و نفاس سے بھی نہیں ٹوٹا، بدکاری سے بھی باطل نہیں ہوا، عجیب وضو تھا۔ ایسی آج کل کی بزرگی ہے، کچھ ہی کر لو مگر بزرگ کے بزرگ رہے، اور ارزاں اتنی کہ علم تک کی ضرورت نہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بس چند واقعی کسے یاد کر رکھے ہوتے ہیں، یا چند آج کل عربی کے محاورے الفاظ، بس مثنوی کے کچھ اشعار یاد کر لیے، مجلس کے گرم کرنے کو ذرا خوش آوازی سے اشعار پڑھے، یا اسی طرح قرآن کی تلاوت بے موقع پڑھ دیے، جیسے تھیٹر کی مجلس ہوتی ہے، جیسے تھیٹر کی مجلس ہو جاتی ہے جو اس قسم کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، بس سامعین کی طبیعت خوش ہو گئی، کبھی نعت پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے آج کل کے واعظین کے واعظ کی۔ مجھے ایک مرتبہ الہ آباد میں بیان کرنے کی اتفاق ہوا۔ اول تو میری آواز کچھ زیادہ اچھی نہیں، جس طرح عام مولوی اور واعظین آوازیں بنا بنا کے کبھی آیتیں اور کبھی شعر و اشعار۔ مزید برآں زکام کی بھی شکایت تھی، تو ایک صاحب نے فرمایا کہ آواز تو اچھا ہے مگر آواز اچھی نہیں۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا میرا باپ ڈوم نہ تھا، نہ میں نے آواز صاف کرنے کی کوئی تدبیر کی، نہ خارجی تدبیر کہ حلوہ وغیرہ باندھتا، نہ داخلی تدبیر کہ کوئی ایسی چیز کھاتا، اور نہ اس کی کوئی حاجت تھی، کیونکہ مقصود تو کام چلانا ہے اور اللہ کا پیغام احکام پہنچانے ہیں، اور چلا لیا۔ یہی معاملہ بندے کے ساتھ بھی وہاں گجرانوالے میں ہوا۔ اس وقت نئی نئی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی شروعات تھی۔ مجھے حضرت یوسف لدھیانوی صاحب نور المرقد نے اور ان کی جماعت نے کہا، ان کو بندے نے ہی بھیجا تھا وہاں جو اقرا مدارس کے افتتاح کرنے کے اور شروعات کرنے کے لیے۔ وہاں کے حالات دیکھ کے حضرت کو محسوس ہوا، اور بندے کی وجہ سے ان کا جو استقبال ہوا وہ اس کے بہت دل خوش ہو کے آئے۔ مجھے کہنے کہ حضرت آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کئی قسم کے کچھاروں میں وہ پل رہے بلائیں پل رہی ہیں، اور آپ تو اوپر سے گزر جاتے پشاور اسلام آباد وغیرہ۔ وہ بندہ گیا، بالکل نئی شروعات تھی، اس وقت کوئی ان چیزوں کو نجس العین کہہ رہا، کوئی حرام کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ کہہ رہا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایچ ٹی وی شروع کر رکھا تھا۔ بندے نے کو اندازہ نہیں تھا، تو وہی ان کا گروہ پہلے آ کے میرے گرد گہرا ڈال کے بیٹھ گیا، اور مجھے کہنے لگے میڈیا کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ لوگ سنتا ہوں کہ میڈیا وار ہے، وار میں تو کوئی اسلحہ ہوتا ہے، جنگی ٹول ہوتا ہے، رائج الوقت۔ اگر واقعتاً کوئی جنگی کیفیت ہے تو اسلام نے تو جنگی اوزار اور ان کی بنانے کی ترغیب بھی دی ہے، سکھانے کی بھی ترغیب دی ہے،
تو استعمال اور سکھانا پھر تو واجب ہو جاتا ہے. جنگی حالات کہنے آج تک تو ہم نے کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی. میں نے کہا مولویوں کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے, ہماری اپنی فیلڈ ہے, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں, بس اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑتے. کہنے لگے اچھا کل ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام, اب تو میڈیکل کالج بن گیا ہے, اس وقت بھی 400 بیڈ کا ہسپتال تھا, اس کے اسٹوڈیو میں آپ کریں گے؟ میں نے کہا ہمیں تو اپنے بڑوں کو پیغام پہنچانا ہے, چاہے ممبر سے ہو, چاہے کسی جگہ سے ہو, چاہے اسٹوڈیو سے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہم تو اپنے بڑوں کی بات پہنچاتے ہیں. اور تو یہی ہمارے حضرات کا تھا کہ نہ وہ گویوں کی طرح خوش الہانی کی کوشش کرتے ہیں. باہر کے حضرت کی باتوں کو جاری رکھیں گے. مارکت الارام مضمون واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلقی کلہم صلی اللہ سید الکائنات اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات.